اچھا جی، اعراب کی تبدیلی کے اعتبار سے اس کی اقسام ہم نے پڑھی تھی، جن کی تعداد 3 ہے۔ 3 قسم کی اقسام ہیں: معرب منصرف، معرب غیر منصرف اور مبنی اسماء۔ ٹھیک ہے جی، تو معرب منصرف جو ہیں وہ تقریباً میں نے آپ کو بتایا تھا 80 سے 85% اسماء ایسے ہیں جو معرب منصرف اسماء استعمال ہوتے ہیں، جن کے آخر میں آخری حرف پر 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر ہوتی ہیں، جیسے کتابن، کتابن، کتابن۔ اور یعنی یہ تینوں اعرابی حالتوں میں رفع، نصب، جر، تینوں اعرابی حالتوں میں اپنی 3 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ دیکھیں، کتابن، 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 2 زبر کے ساتھ الف کا اضافہ ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اچھا، اب ہم نے دوسری قسم پڑھی تھی غیر منصرف اسماء: ابراہیم، ابراہیمہ، ابراہیمہ۔ ٹھیک ہے، یعنی غیر منصرف اسماء تینوں اعرابی حالتوں میں یعنی رفع، نصب اور جر میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ رفع کی حالت میں ایک پیش کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، یعنی آخری حرف پر ایک پیش ہوگا واحد اسم کے، اور نصب کی حالت میں، نصب اور جر کی حالت میں جو ہے آخری حرف پر زبر ہوتی ہے، یعنی نصب کی حالت میں ایک زبر، اور جر کی حالت میں بھی یہ زیر قبول نہیں کرتے بلکہ زبر ہی رہتی ہے ان کے اوپر۔ اچھا، اسی طرح ہم نے تیسری قسم پڑھی تھی مبنی اسماء، جو کہ 2 سے 3% اسماء ہیں، جیسے ہدن، 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 یا اس کو ہم ادا پڑھیں گے اصل میں وقت کی صورت میں، ہدا، 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 یا موسا، 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 کبرا، 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 لبنا، لبنا، لبنا۔ یعنی اس طرح کے جو اسماء ہیں جو کہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، تو یہ ان کو ہم مبنی اسماء کہتے ہیں۔ جو دوسری قسم ہے وہ کیا ہے؟ غیر منصرف اسماء، جو کہ 3 اعرابی حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں، رفع کی حالت میں واحد اسم کے آخری حرف پر ایک پیش ہوتا ہے، اور اسی طرح نصب کی حالت میں واحد اسم کے آخری حرف پر ایک زبر ہوتی ہے، اور جر کی حالت میں بھی واحد اسم کے آخری حرف پر ایک زبر ہوتی ہے۔ یہ زیر جر کی حالت میں قبول نہیں کرتے، جبکہ اب آپ دیکھیں جو منصرف اسم ہیں یہ زیر قبول کرتے ہیں جر کی حالت میں۔ اچھا، یہ جو زیر قبول نہیں کرتے، ان کی کیفیت کیا ہے؟ ان کی 2 ایکسیپشن ہیں، 2 کیفیات میں یہ زیر قبول کر لیتے ہیں۔ اب ہم اپنے اصل سبق کی طرف جاتے ہیں، تاکہ آپ کو جو ہے میں اس لیے یہ دکھایا کہ تاکہ آپ کے سامنے جب ہم نے پڑھا تھا وہی نقشہ دوبارہ سامنے آئے۔ لیں جی، اب ہم اس کو بڑا کر لیتے ہیں اور ہم ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ غیر منصرف اسماء حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے۔ اب آپ یہاں پہ کریں گے، اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے عبرانی زبان کے ہیں کون سی ہیں، بہرحال تینوں اعرابی حالتوں میں یہ 2 شکل اختیار کرتے ہیں، جر کی حالت میں زیر قبول نہیں کرتے، لیکن آج انہوں نے 2 کیفیات ایسی آئیں گی کہ یہ زیر قبول کر لیں گے۔ اگر یہ معرف باللام ہو، یعنی اس طرح کا کوئی جو غیر منصرف اسم ہے، یہ اگر اس کے شروع میں ال لگا دیا جائے تو جر کی حالت میں ہو تو پھر زیر قبول کر لے گا۔ دوسری قسم کیا ہے؟ اگر وہ مضاف ہوں اور حالت جر میں بھی ہوں، اسی طرح اگر وہ معرف باللام ہو اور حالت جر میں بھی ہوں تو زیر قبول کر لیں گے۔ اب ہم آگے ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ مسجد کی ایک گردان ہے، مسجدن، 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 یعنی منصرف اسم ہے جو کہ تینوں اعرابی حالتوں میں اس نے 3 شکلیں اختیار کی۔ آخری حرف پر 2 پیش ہیں، پھر آخری حرف پر 2 زبر اور 7 الف کا اضافہ ہے، اور پھر آخری حرف کے نیچے 2 زیر ہیں
جر کی صورت میں. یہاں پہ رفع کی حالت میں ہے, یہاں پہ نصب کی حالت میں ہے, اور یہاں پہ جر کی حالت میں ہے. اسی طرح مسجد کی جو جمع مکسر ہے وہ مساجد ہے, جو غیر منصرف ہے. یعنی واحد اسم جب تھا تو اس وقت تو تنوین کے ساتھ تھا, پھر جب تثنیہ بن گیا تو کیا بن گیا, مسجد سے مسجدانی, دو مسجدیں. جب جمع میں گیا تو مسجدون کی بجائے مساجدو ہو گیا. اب مساجدون ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے, مساجدو. کس وجہ سے, کیونکہ یہ غیر منصرف اسماء میں سے ہے. ٹھیک ہے جی, یہ ہے تو جمع اسم, لیکن اس کا بھی اعراب واحد اسم کی طرح ہی جو ہے ظاہر ہوتا ہے. تو آخری حرف پر ایک پیش ہوگی, جس کو ہم عربی میں غمہ کہتے ہیں. مساجدو رفع کی حالت میں مساجدو, نصب کی حالت میں مساجدہ, جر کی حالت میں بھی مساجدہ. یعنی جر کی حالت میں اس نے زیر قبول نہیں کی. اب اوپر دو قسمیں کون سی لکھی ہوئی ہیں, اگر کسی اسم کے شروع میں ال لگا دیں, یعنی اسے معرف باللام کر دیں, تو جر کی حالت میں تیسری کیفیت میں زیر قبول کر لے گا. دوسری بات, اگر یہ جر کی حالت میں ہو اور مضاف بن کر آئے تو بھی کیا ہوگا, زیر قبول جر کی حالت میں کر لے گا. اب آپ کو میں اس کی مثالیں دکھاتا ہوں. دیکھیں, فی مساجدہ, فی مساجدہ سے پہلے فی ہے. فی کیا کرتا ہے, فی حروف جارہ میں سے ہے, تو یہ کیونکہ حرف جار ہے, اس کا کام کیا ہے, اپنے سے بعد میں آنے والے اس کو مجرور کر دینا. یہ اب جر کی حالت میں ہے, لیکن اس نے زیر قبول نہیں کی. وجہ کیا ہے, کیونکہ نہ ہی اس سے پہلے ال ہے اور نہ ہی یہ مضاف بن کر آیا ہے. اب ہم اس کے ساتھ ال لگائیں گے تو آپ دیکھیے گا یہ مساجدہ کی بجائے مساجدی ہو جائے. میں بلکہ لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں, پہلے بھی شاید میں نے لکھ کے بتایا تھا. اس کا کلر بھی اور کر لیتے ہیں. اب آپ یہاں پہ دیکھیں, ہم نے ال لگا دیا اور اب اس نے کیا کیا, اس نے زیر قبول کر لی. فی المساجد, ہم نے درمیان میں ال لگا دیا نا, ال لگانے سے فرق کیا پیدا ہوا, اس نے زیر قبول کر لی. جر کی حالت میں یہ پہلے سے بھی تھا, کیوں, کیونکہ اس سے پہلے فی آ گیا ہے جو کہ حرف جار ہے. جی, آپ نے اچھی بات کی ہے کہ یہ غیر منصرف کے شروع میں الف لام اور تنوین نہیں آتی. تنوین نہیں آتی, الف لام لگا سکتے ہیں. الف لام جب ہم لگائیں گے تو اس کا اثر کیا ہوگا, اس کا اثر یہ ہوگا کہ یہ زیر قبول کریں گے. ہم نے تو پہلے ایسے دیکھا تھا نا, لیکن الف لام اگر ہم وہیں پہ لگا دیتے, جب ہم شروع میں پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ زیر قبول نہیں کرتے, تو میں الف لام لگا دیتا تو پھر یہ زیر قبول کر لیتا. ٹھیک ہے, اس وقت تو آپ کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ الف لام بھی اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے. تو اب ہم نے لگایا ہے تو اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی, اب ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں. اس سے مجھے لگتا ہے مٹانا پڑے گا, پھر یہ اگلی مثال آئے گی. دیکھیں, فل مساجدی, یہی چیز ہوئی ہے. شروع میں ال آیا, آخر میں اس نے زیر قبول کر لی. اب ہم چاہے اسے مٹا بھی دیں, ہمیں مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ میں نے آپ کو یہ چیز بتا دیا کہ یہ اگر ال شروع میں آ جائے تو یہ زیر قبول کر لیتا ہے جس وقت یہ کسی بھی حرف جار کی وجہ سے مجرور ہو. مجرور تو تھا لیکن زیر اس نے قبول اس لیے نہیں کی تھی کہ اس کے شروع میں ال نہیں تھا. اچھا, اب ہم دوسری مثال دیکھیں گے, اس سے پہلے اسے ہم کیا چلنے دیتے ہیں, دوسری مثال بھی آ جائے پھر قلم کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. مساجد اللہ, مساجد اللہ. اب یہاں پہ دیکھیں, یہ مساجد جو ہے
یہ مضاف ہے، اس وقت مضاف بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے اللہ ہی مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت یہ مساجد جو ہے جر کی حالت میں نہیں ہے، لیکن ہے یہ مضاف۔ اگر ہم اس کو جر کی حالت میں لے جائیں گے تو یہ زیر قبول کر لے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ اس وقت مضاف ہے۔ اب ہم اس سے پہلے کیا کریں گے؟ لگا دیں گے فی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے فی لگائی تو اس نے زیر قبول کر لی۔ فی مساجد اللہ کی بجائے فی مساجد اللہ، فی مساجد اللہ، اس نے زیر کیوں قبول کی؟ کیونکہ اس وقت یہ مضاف ہے۔ یہ دو وجوہات ہیں جہاں پہ غیر منصرف اسم، یہ والے اسما جو تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں، تو یہ پھر تینوں اعرابی حالتوں میں تین شکلیں اختیار کریں گے۔ اگر اس کے شروع میں ہم ال لگا دیتے ہیں، ایسے ایسے، اسی طرح، تو یہ کیا کرے گا؟ زیر قبول کر لے گا جر کی حالت میں۔ دوسرا یہ ہے جب یہ مضاف بن کر آئے گا اور ہو بھی جر کی حالت میں، اب فی کی وجہ سے یا کسی حروف جار کی وجہ سے جر میں آئے گا نا، تو یہ زیر قبول کر لے گا۔ اس کے علاوہ زیر قبول نہیں کرتے کون سے اسما؟ جو غیر منصرف اسما ہے۔ یہاں تک اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے بتائیں، تاکہ میں ابھی کلیئر کرتا جاؤں۔ اسے میں مٹا رہا ہوں کیونکہ اس کے باوجود بھی کام ہمارا چل سکتا ہے۔ دیکھیں یہ فی مساجد اللہ، وہی مثال آ گئی یہاں پہ جو میں نے آپ کو اوپر لکھ کر دکھائی ہے۔ ہاں جی، کسی کا کوئی سوال ہو تو آدھا منٹ میں آپ لوگوں کے انتظار میں ہوں۔ اچھا، دوسری بات اس کے درمیان میں ہی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ کل سے انشاءاللہ 15 منٹ پہلے ہوا کرے گی کلاس، ٹھیک ہے جی، اور 5 منٹ پہلے مکمل ہوا کرے گی، نہیں بلکہ 10 منٹ۔ تو اس طرح پہلے جو ہے 35 منٹ کی تھی تو اب 40 منٹ کی ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب کل سے جب بھی کلاس بند ہو کسی وجہ سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے دوبارہ اس میں شامل ہو جانا ہے، کیونکہ میں ٹائم اب انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پورا کیا کروں۔ وہ مجھے ضرورت اب کیوں محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شمولیت ضروری ہے، آپ سے بھی میں پوچھوں اور آپ اس کا ترجمہ کرتے جائیں، وہ اس کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا کورس جو ٹائم میں نے آپ لوگوں کو دیا ہے 5 ماہ، تو اس کے اندر اندر مکمل ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اس سے آگے ہم بڑھ جائیں، تو وہ پھر صاف ظاہر ہے ہمیں ٹائم تھوڑا سا بڑھانا ہوگا روزانہ کے اعتبار سے۔ اور میں چاہتا ہوں کورس کرنے کے بعد آپ لوگوں کے اندر صلاحیت بھی ہو، صلاحیت کے لیے لازمی ہے کہ آپ کی پریکٹس ہو اچھے طریقے سے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ٹائم پورا سے پورا دیا جائے۔ جی ماشاءاللہ، آپ لوگوں کا لگتا ہے کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں ہم۔ یہ صرف کا معنی نہیں سمجھ آیا مجھے۔ اچھا جی، اب آپ ذرا غور کریں، ابواب ابواب المساجد مفتوحۃ، جی جی، صرفہ، پھر دیں، اچھا جی، ابواب المساجد مفتوحۃ، اچھا جی، دیکھیں ابواب المساجد مفتوحۃ، یہاں پہ کیا ہے؟ ال آیا ہے شروع میں،
کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے اس نے جر کی حالت میں جانا تھا. آپ کو پتا ہے نا مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور ہے یہ غیر منصرف اسم. یہ زیر اس نے قبول کیوں کر لی؟ کیونکہ اس سے پہلے ال آیا ہوا ہے. اگر ال نہ آیا ہوا ہوتا تو پھر یہ زیر قبول نہ کرتا. ہم کیا کہتے؟ ابواب مساجدہ. جی جی بالکل. چلیں جی، ابواب المساجدی. کیوں یہ مساجدی اس نے زیر قبول کیوں کی؟ کیونکہ اس کے شروع میں ال ہے. اور مجرور کیسے ہوا؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. ابواب المساجدی مفتوحۃ. مسجدوں، ہاں اس کا بلکہ آپ لوگ خود ہی ترجمہ کریں. آپ نے اچھا ترجمہ کیا، لیکن اس میں ایک غلطی ہے، دوسرے نکالیں جی. باقی لوگ نکالیں کون سی غلطی ہے. مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ماشاء اللہ آپ نے خود نکال لی. بہت اچھے بہت اچھے. چلیں جی ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ابواب المساجد مفتوحۃ. مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں. انہوں نے کھلے ہوئے ہیں لکھ دیے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. مساجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ نے بھی ٹھیک لکھا ہے. ہم اردو میں مساجد بھی استعمال کرتے ہیں اور مسجدوں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں مساجد کے دروازے کھلے ہیں. یعنی ہم اپنی زبان کے اندر یہ دونوں چیزیں استعمال عمومی طور پر کرتے ہیں. چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں. ابواب مساجد اللہ. اب یہاں پہ دیکھیں، ابواب مساجد اللہ. یہاں پہ اس نے زیر کیوں قبول کر لی؟ یہاں پہ تو چلو ٹھیک ہے، مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہے ال لگا ہوا تھا، اس وجہ سے اس نے زیر قبول کر لی. تو یہاں پہ کیوں کر لی یہ ذرا بتائیں آپ لوگ سب. حالانکہ جی 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 جی، اور کوئی اور ان سے اختلاف کرنے والا؟ مضاف نہیں، پھر زیر کیوں آئی ہے؟ مضاف کے اوپر تو پیش ہوتی ہے. دیکھیں نا شروع میں، دیکھیں نا مساجد اللہ. یہاں پہ یہ مضاف ہے، اس نے زیر قبول تو نہیں کی ہوئی. یہاں پہ کیوں اس نے زیر قبول کیا ہے؟ جی غیر منصرف تو ہے، حالت جر میں کیسے گیا یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. اس کے شروع میں ال بھی نہیں. اچھا مضاف جو ہوتا ہے وہ زیر قبول تو کر لیتا ہے، لیکن جر کی حالت اس یہ میں کیسے گیا؟ یہ بات بھی تو سوچنے والی ہے. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جمع مکسر اس کی وجہ نہیں ہے. جمع مکسر تو غیر منصرف بنتا ہے بس. چلیں جی میں بھی بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنے دماغ کو استعمال کیا. اصل میں ایک وقت میں یہ مضاف بھی ہے اور ایک وقت میں یہ مضاف الیہ بھی ہے. ٹھیک ہے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر کی حالت میں ہے، اور مضاف ہونے کی وجہ سے اس نے زیر قبول کر لی. ٹھیک ہو گیا. ہماری شرط تو یہ تھی کہ جب یہ مضاف ہونے کی صورت میں مجرور ہوگا تو زیر قبول کر لے گا. اچھا مضاف ہوگا تو زیر قبول کرے گا، تو جر کی حالت میں ہوگا تو زیر قبول کرے گا نا. یہاں پہ یہ مضاف ہے لیکن جر کی حالت میں نہیں ہے. یہاں پہ یہ مضاف ہے لیکن جر کی حالت میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے. ابواب ہے نا پہلے، ابواب کیا ہے؟ مضاف ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک وقت میں مضاف بھی ہے اور ایک وقت میں مضاف الیہ بھی ہے. اس وجہ سے اس نے زیر قبول کی. یہ میں آپ لوگوں کو خود بتا دیتا تو آپ کو کبھی بھی سمجھ نہیں آنا تھا. جب تک آپ سے جیسے میں نے سوال کیا ہے، سوال کیا جائے
انسان غور کرے پھر بہت دفعہ بات واضح ہوتی ہے. جی بالکل، یہ دونوں صورتوں میں یہ ایک وقت میں مضاف بھی ہے اور ایک وقت میں مضاف الیہ بھی ہے. دیکھیں نا، اللہ کا یہ مضاف الیہ اپنا مضاف ہے، اور ابواب کا یہ مضاف ہے اپنا مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم ترجمہ آخری اسم سے پیچھے کی طرف کرتے آئیں گے. اللہ کی مسجدوں کے دروازے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، ہم اب آگے چلتے ہیں. مضاف اور مضاف الیہ کی صفت مرکب اضافی کے آخر میں آتی ہے. یہ بہت ایک اہم ٹاپک آ رہا ہے، اس کو بھی خصوصی طور پر آپ لوگوں نے غور سے دیکھنا ہے. دیکھیں، جی جی آپ نے صحیح کہا. جی جی بالکل، ماشاء اللہ، واضح ہو گیا. اب اس کی پیچیدگی بھی ایک اور آ گئی ہے، یہ بھی ذرا غور کریں. لیکن یہ ہے بڑا ٹیکنیکل اور کیا کہتے ہیں، بہت ہی دلچسپ ہے. ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی چیز جب آپ کو سمجھ آتی جائے نا ساتھ ساتھ، تو وہ پیچیدہ چیز پیچیدہ نہیں رہتی، لیکن امیزنگ ہو جاتی ہے، بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. اسے دیکھنے کا، اسے پڑھنے کا مزہ آتا ہے اس وقت جب آپ کو چیز سمجھ آ رہی ہو. اگر سمجھ نہ آئے تو پھر تو پیچیدہ ہے نا. اچھا جی، اب آپ دیکھیں، غلام الرجل الصالح. یہ خالی یہ شخص کا بیٹا والی بات نہیں، ابھی آپ نے اس کو چیک کرنا ہے. غلام الرجل الصالح، یہ الصالح صفت ہے، لیکن یہ بتائیں کہ ان دو اسماء میں سے کون سے اسم کی ہے، رجل کی ہے یا غلام کی ہے؟ اب آپ نے، جو لوگ کہیں گے رجل کی ہے تو رجل کو لکھیں گے، جو لوگ کہیں بھائی غلام کی ہے تو وہ خالی غلام لکھ دیں، مجھے پتہ چل جائے گا. ہاں جی، جنہوں نے رجل لکھا تو اس کی وجہ بتائیں، اور غلام والے غلام کی وجہ بتائیں. اور بھی لوگ لکھے نا، ایک دو بندوں کا کام نہیں ہے یہ، ہر بندے کی پریکٹس کی ضرورت ہے. جی، دونوں کی نہیں ہو سکتی. آپ نے تو سیاسی بیان دے دیا. دو صفات ہوں تو پھر تو ہم کہیں گے دونوں کی ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو صفت ہوتی ہے وہ چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے موصوف کے تابع ہوتی ہے. نہیں، کلر تو میں ہم نے سمجھانے کے لیے دیے ہوئے ہیں، یہ تو بہت غلط کنسپٹ ہے. کلر سے نہیں دیکھنا کسی بھی صورت میں. غلام کی صفت ہے، وجہ کیا ہے جی؟ جی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اب بات آ گئی ہے سمجھ. جی، نہیں، غلام کی صفت ہے تو وجہ کیا ہے یہ بتائیں نا. ایک جگہ سے وجہ آ گئی ہے. مضاف کی بھی وجہ نہیں ہے. چار حالت سیم ہیں، ماشاء اللہ. یہ اصل بات ہے. پہلے بھی ایک بات آئی ہے، غلام سے چاروں حالات میچ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی ماشاء اللہ، اب ہم آگے چلتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں بہت اچھے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اسی وجہ سے تو لوگ دھوکا کھاتے ہیں نا.
اب آپ دیکھیں ذرا غور کریں، ہم نے چیک کرنا ہے نا کہ یہ جو ہے کون سے اسم کے ساتھ یہ چاروں حالتیں اس کی میچ ہو رہی ہیں. پہلی چیز ہم نے دیکھنی ہے یہ پیش کو، اس کی دیکھیں پیش مل رہی ہے اس کے ساتھ، یعنی ہم نے پہلے دیکھنی ہے اعرابی حالت. ٹھیک ہے، ہم حالت دیکھتے ہوتے ہیں نا سب سے پہلے، اس کے ساتھ پہلے میچ کرتے ہیں، اس کے ساتھ تو میچ ہوتی ہی نہیں ہے. اور رجولی یہ جو ہے جر کی حالت میں ہے اور یہ جو ہے رفع کی حالت میں ہے. پہلا نتیجہ تو ہمارے سامنے یہ آ گیا کہ محسوس ہوتا ہے لگتا ہے یہ دونوں کی صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرا نتیجہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، اس کے ساتھ ہم میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں اس کی، ہاں ان دونوں کی رفع کی حالت ہے بالکل. اچھا اب آپ دیکھیں یہ جو صفت ہے یہ رفع کی حالت میں ہے، تو یہ جو موصوف ہے یہ بھی رفع کی حالت میں ہے. اگلی چیز جنس کے اعتبار سے یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. عدد کے اعتبار سے یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے. اچھا اب وسعت کے اعتبار سے ہم آئے ہیں تو اس کے شروع میں ال نہیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا جس وقت مضاف کو ہم اس کو چیک کرنے لگیں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، تو اس کے مضاف الیہ کو دیکھیں گے. اس کے اوپر تو چاہے یہ معرفہ ہو یعنی ال کے ذریعے سے ہو بھی صحیح، جب ہم اس کو مضاف بنانے لگیں گے تو اس کے شروع میں ال ہوگا تو وہ ہٹا دیں گے، اور اگر تنوین ہوگی تو اس میں سے بھی ایک حرکت کم کر دیں گے. پتہ ہمیں کیسے چلے گا کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ اس کے مضاف الیہ کو دیکھتے ہوئے. اب آپ مجھے بتائیں مضاف الیہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ مضاف الیہ معرفہ ہے تو پھر مضاف بھی معرفہ ہے. ٹھیک ہے، یہ معرفہ ہے تو اس کے ساتھ میچ ہو گیا نا. اس کا مطلب یہ جو صفت ہے یہ چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے مضاف کے مطابق ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں نکرہ نہیں ہے نا، آپ کو کیسے پتہ؟ نکرہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ دیکھیں نا، اور رجل کیا ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. ماشاءاللہ آپ نے لکھ دیا، ماشاءاللہ. چلیں جی اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اب آپ کو واضح ہو گیا. کسی کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی تو یہیں پہ بتائیں، میں بتا دوں، کیونکہ پھر آگے ایک اور چیز اسی کے ساتھ کیا آ رہی ہے، پھر ہم اس میں مصروف ہو جائیں گے نا. اس کے بعد ہم لوگ پھر ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. ایک بار اور بتا دوں؟ جی جی پھر بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ صفت ہے مثال کے طور پر آخر میں جو، اچھا پہلا تو یہ دیکھیں نا غلام اور رجولی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور آپ کو پتا ہے جو صفت ہوتی ہے وہ موصوف کے ساتھ ہوتی ہے عمومی طور پر، لیکن اگر مضاف مضاف الیہ ہو تو جو مضاف الیہ ہے نا وہ اپنے درمیان میں کسی صفت کو گھسنے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے چلیں باہر اس کو موقع ملتا ہے تو ٹھیک ہے، میں درمیان میں نہیں آنے دوں گا. ٹھیک ہے جی. غلام کہتے ہیں لڑکے کو، لیکن یہ جو رجل ہے نا اس نے اس لڑکے کو ہی غلام بنایا ہوا ہے ہماری زبان کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو غلام کی تو کیونکہ کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی صفت درمیان میں، وہ کہتا ہے میں نے نہیں آنے دینی. چلیں اب اگلی بات کیا ہے، جب صفت باہر چلی گئی تو صفت کے چاروں پہلو ہم نے ملانے ہیں، جس کے ساتھ میچ ہوں گے ہم کہیں گے یہ صفت اسی کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں اس کی پہلی ہم حالت چیک کرتے ہوتے ہیں نا، پہلے ہم دیکھیں گے آخری اس کی حالت کیا ہے، رفع کی حالت ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے کون سے اس کی حالت رفع کی حالت ہے، تو یہ غلام کی رفع کی حالت ہے. دوسری ہم چیک کرتے ہیں جنس. جنس کے اعتبار سے یہ تینوں اسما مذکر ہیں، مؤنث نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، میچ ہو گئی یہ سب کے ساتھ. یعنی یہ جنس کے اعتبار سے اس رجل کے ساتھ بھی میچ ہو رہی ہے، غلام کے ساتھ بھی میچ ہو رہی ہے. اچھا پہلی چیز جو تھی وہ نہیں میچ ہوئی، رفع کی حالت میں ہے یہ تو یہ بھی رفع کی حالت میں ہے. اچھا اگلی چیز ہم چیک کریں گے جس کے ساتھ یہ پہلی چیز ہی میچ ہو گئی ہے ہم اسی کو چیک کریں گے نا. پھر یہ بھی مذکر ہے صفت، یہ بھی مذکر ہے. عدد کے اعتبار سے دیکھیں آخری اسم جو ہے یعنی جو صفت ہے وہ بھی واحد ہے، جو پہلا اسم ہے جو غلام ہے یہ بھی واحد ہے. تین پہلو برابر میچ ہو گئے. چوتھا پہلو ہے وسعت کا. وسعت کے اعتبار سے جو صفت ہے وہ معرفہ ہے، دیکھیں ال کے ذریعے سے.
अब ये मार्फा है या नकरा है इसका पता नहीं है, तो इसका पता करने के लिए हम इसका मुजाफुन इलैहि देखते होते हैं। अगर मुजाफुन इलैहि मार्फा हो तो मुजाफ भी मार्फा होता है, और अगर मुजाफुन इलैहि नकरा हो तो मुजाफ भी नकरा होता है। तो इस वजह से देखिए मुजाफुन इलैहि क्योंकि मार्फा है तो ये मुजाफ भी मार्फा है। इसके शुरू में हम अल इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि शर्त है मुजाफ बनने की कि जब आप मुजाफ बनेंगे तो उस वक्त आपके साथ अल नहीं होगा, ना ही आपके साथ तनवीन होगी। क्योंकि इसके साथ अल नहीं लगा, लेकिन हकीकत के एतबार से तो ये मार्फा है, और हमारी डिमांड भी तो मार्फा होना थी ना, कि इसके साथ मैच करने के लिए ये बस एक चीज नहीं मिल रही जो इसके साथ मार्फा या नकरा की पहचान हो सके, तो वो हमें पहचान हो गई कि ये इस जो है मार्फा है। किस वजह से? क्योंकि इसका मुजाफुन इलैहि मार्फा है। ठीक हो गया? तो ये जो सिफ्त है ये गुलाम की है। अब अच्छा जी, अब मैं इसका तर्जुमा खुद बताता हूँ। अगला जो इस तरह की चीज आएगी उसका तर्जुमा आपने खुद बताना है। देखें, माशाअल्लाह बहुत अच्छे, आपको समझ आ गई। अच्छा, अब आप देखें, हम जब तर्जुमा करने लगते हैं ना, हम तर्जुमा करते हैं मुजाफ मुजाफिन इलैहि का पहले। तो तर्जुमा क्या है? गुलाम और रजुली, आदमी का गुलाम। अब अगर गुलाम के साथ सिफ्त भी है तो उसका भी तो हमें तर्जुमा करना है ना। गुलाम के तर्जुमा करने से पहले जो सिफ्त है उसका तर्जुमा हमें पहले करना होगा। जैसे मतलब पहले अरबी में है तो अरबी में जो रजुल है ये अपने दरमियान में सिफ्त को नहीं आने दे रहा, लेकिन वो तो अरब में था ना भाई। हम जब पाकिस्तान में आते हैं तो फिर तो हम अपनी मर्जी करते हैं। तो हम जो ही पाकिस्तान में आए या हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान के साथी हैं वो अगर हिंदुस्तान में गए जाएंगे तो उर्दू बोलेंगे, वो अपने मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे ना। तो फिर वो वहां पे जो अरब में होते हैं तो अरबी कवानीन वहीं पे रखते होते हैं हम लोग। जो ही हम पाकिस्तान में आते हैं वही धक्कम पेल, वही